ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک چھوٹا سا کلپ وائرل ہوتا ہے، ہزاروں لوگ اسے شیئر کرتے ہیں، کمنٹس میں گالی گلوچ کا طوفان آ جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک جیتا جاگتا ہنستا کھیلتا انسان بس ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ معاشرے میں کتنی آسانی سے اس کام کو اصلاح یا کسی کو ایکسپوز کرنا کہہ دیا جاتا ہے نا، لیکن ذرا رکیے۔ یوٹیوب چینل قرآن و حدیث کی انمول باتیں کی جانب سے پیش کی جانے والی اس خاص پریزنٹیشن میں آج ہم شواہد کی روشنی میں اس تلخ حقیقت کا جائزہ لیں گے کہ کیسے ہماری اسکرین پر کی گئی ایک چھوٹی سی کلک کسی کی پوری زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ تو چلیے سیدھے اس اہم موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ کیا محض چند لائکس اور تھوڑی سی سستی شہرت کے لیے ہم ظالم بنتے جا رہے ہیں؟ سوچئے ذرا، جس چیز کو آج کل بڑی بے باکی سے بے نقاب کرنا یا ایکسپوز کرنا کہا جاتا ہے، وہ در حقیقت پبلک لنچنگ یعنی سرعام سزا دینے کی ہی ایک ڈیجیٹل شکل ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ کسی کے چھپے ہوئے عیوب، اس کی بشری کمزوریوں کو سوشل میڈیا کی اس جھوٹی واہ واہ کے بدلے چوراہے پر نیلام کر دیتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہماری ہمدردی اور انسانیت اتنی سستی ہو چکی ہے؟ سیکشن 1، ایک معمولی غلطی، ویٹر کی کہانی۔ ہم سب انسان ہیں اور ظاہری بات ہے انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہو اگر انسان کی ایک چھوٹی سی خامی اس کے گلے کا پھندا بن جائے؟ اس دل دہلا دینے والی کیس سٹڈی پر نظر ڈالتے ہیں جس سے اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ ہوگا۔ یہ خوفناک اور تیز رفتار تباہی کتنی جلدی ہوتی ہے، ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیے۔ پہلے منٹ میں کام کے دوران غلطی سے ایک کسٹمر کے کپڑوں پر تھوڑی سی کافی گر جاتی ہے۔ دوسرے منٹ میں وہ کسٹمر معاف کرنے کے بجائے اپنا موبائل نکالتا ہے اور اس روتے ہوئے، معذرت کرتے ہوئے غریب ویٹر کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے گھنٹے میں وہ کلپ انتہائی بدتمیز سٹاف کے جھوٹے کیپشن کے ساتھ وائرل ہو جاتا ہے، اور صرف ایک دن بعد وہ ویٹر نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور اس پر روزگار کے دروازے شاید ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ جس شخص نے ریکارڈنگ کی اسے تو لگا کہ وہ کوئی ہیرو ہے، اس نے حق کی آواز بلند کی ہے، لیکن حقیقت میں اس نے غریب کا رزق چھین لیا۔ اور یہ واقعہ ہمیں اس انتہائی چپتے ہوئے سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا ایک کپ کافی کی قیمت ایک انسان کی زندگی اور اس کی عزت سے زیادہ ہے؟ ذرا اس مستقل ذہنی اذیت کا تصور کریں جو اس متاثرہ شخص کو دی گئی۔ ایک معمولی سی تکلیف کے بدلے میں ایک انسان کی پوری زندگی، اس کا کیریئر اور اس کا سکون تباہ کر دیا گیا۔ یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے، یہ ظلم کی ایک بالکل خاموش شکل ہے جس کا کوئی حساب نہیں لیتا۔ سیکشن 2، اسلام اور عیب پوشی، الہی رہنمائی۔ اسلام ہمیں دوسروں کی عزت نفس کی حفاظت کا بہترین درس دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ ڈیجیٹل دنیا میں کر رہے ہیں وہ ان الہی اصولوں سے کتنا ٹکراتا ہے۔ یہ انتہائی طاقتور اور خوبصورت حدیث مبارکہ دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی ضمانت ہے۔ لیکن سوچئے جب کسی کی غلطی کو ریکارڈ کر کے پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے تو دراصل اس الہی حکمت اور اس عظیم اصول کی کھلی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کی طرف سے ڈالے گئے پردے کو چاک کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی واضح فرق موجود ہے۔ ایک طرف اصلاح ہے جو ہمیشہ تنہائی اور پرائیویسی میں کی جاتی ہے، اور دوسری طرف تذلیل ہے جو سب کے سامنے پبلک میں کی جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر واقعی مقصد کسی کی بہتری یا اصلاح کرنا ہے تو وہ تو ہمدردی پر مبنی ہوگی نا، اکیلے میں سمجھایا جائے گا۔ لیکن جو کچھ انٹرنیٹ پر سب کے سامنے تماشا بنایا جاتا ہے اس کا اصلاح سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، وہ خالصتاً تذلیل اور رسوائی کا سامان ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انٹرنیٹ پر اپنی عدالت لگا لینا در حقیقت قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کسی شخص کو اس کی غلطی پر سزا دینا ریاست اور قانونی نظام کی ذمہ داری ہے، نہ کہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی جو خود کو اخلاقی طور پر برتر سمجھتے ہوئے ایک ہجوم یا موب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارا کام صرف نشاندہی کرنا ہو سکتا ہے، کسی کو مجرم قرار دے کر سزائیں سنانا ہرگز نہیں۔ سیکشن 3، کینسل کلچر اور نفسیات، ہجوم کی ذہنیت۔ آخر کیوں پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بھی اس ٹرولنگ کا حصہ بن جاتے ہیں؟ چلیے اس کی نفسیات کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ یہ کینسل کلچر اور موب مینٹالٹی دراصل ایک ایسا رجحان ہے جہاں ایک ڈیجیٹل ہجوم کو اخلاقی برتری کا ایک بالکل جھوٹا احساس ہوتا ہے۔ جب انسان ایک بڑے ہجوم کا حصہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنی انفرادی ذمہ داری مکمل طور پر بھول جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ چونکہ سب بلا بھلا کہہ رہے ہیں اس لیے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا اور اس میں شامل ہونا بالکل ٹھیک ہے، اور اسی ذہنیت کے نتیجے میں محض ایک سنگل غلطی پر ایک جیتے جاگتے انسان کو ہمیشہ کے لیے ناکارہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس ڈیجیٹل لنچنگ کے حقیقی اور تباہ کن اثرات بے حد سنگین ہیں۔
یہ جھوٹی اخلاقی برتری پیدا کرتا ہے، ہجوم میں انفرادی ذمہ داری کے احساس کو ختم کر دیتا ہے، اور سب سے خطرناک بات، یہ متاثرہ شخص کو شدید نفسیاتی صدمے سے دوچار کرتا ہے۔ وہ شخص شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اور کئی بار تو یہ ظلم متاثرہ افراد کو خودکشی جیسے انتہائی قدم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ صرف کوئی ڈیجیٹل کھیل نہیں ہے، یہ حقیقی جانوں کا ضیاع ہے۔ سیکشن 4، ہمارا عملی کردار، اس سائیکل کو روکنا۔ ہم ایک باشعور معاشرے کے طور پہ اس خطرناک چکر کو کیسے روک سکتے ہیں اور روزمرہ کی شکایتوں کو قانونی اور روحانی طور پر درست انداز میں کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ عملی اقدامات اور قابل عمل مشورے انتہائی اہم ہے۔ پہلا قدم، اگر کوئی زیادتی ہوئی بھی ہے تو براہ راست بات کی جائے یا متعلقہ انتظامیہ کو شکایت کی جائے۔ دوسرا قدم، اپنا کیمرہ بند رکھا جائے، کسی کی مجبوری یا شرمندگی کی حالت کو ریکارڈ کرنے سے مکمل گریز کیا جائے۔ تیسرا قدم، اگر کوئی ایسا مواد سامنے آ بھی جائے تو ایسی وائرل شیمنگ پوسٹ کو آگے شیئر کرنا بالکل بند کر دیا جائے۔ اس ظلم کی زنجیر کو ہمیں خود توڑنا ہوگا۔ اور چوتھا اور سب سے خوبصورت قدم، معاف کرنا سیکھیں۔ اگر ہم خود اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں اس کے بندوں کو بھی معاف کرنا ہی ہوگا۔ سیکشن 5، نتیجہ اور اگلا قدم، ڈیجیٹل احتساب۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنے اندر جھانکیں اور اپنی ڈیجیٹل عادات کا بہت گہرا اور سنجیدہ جائزہ لیں۔ جو کچھ ہم روزانہ اپنی سکرینز پر کرتے ہیں، اس کا حساب ہمیں یقینی طور پر دینا ہوگا۔ ذرا سوچئے، کیا ہم نے کبھی جانے یا انجانے میں کوئی ایسی پوسٹ شیئر کی ہے جس سے کسی کی تذلیل ہوئی ہو؟ اگر جواب ہاں ہے تو آج یہ اس مواد کو ڈیلیٹ کیا جائے اور اللہ سے اس عمل کی سچی توبہ کی جائے۔ کامنٹس میں اپنی قیمتی آراء ضرور شیئر کریں کہ کیا سوشل میڈیا پر کسی کو یوں ایکسپوز کرنا کبھی بھی کسی بھی صورت میں جائز ہو سکتا ہے؟ دیکھنے والوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں اس کا انتظار رہے گا۔ اس اہم پیغام اور جائزے کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیا جائے تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے عیبوں کے محافظ بن سکیں۔ مزید ایسی معلوماتی پریزنٹیشنز اور شعور بیدار کرنے والے تجزیوں کے لیے یوٹیوب چینل قرآن و حدیث کے انمول باتیں کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہماری اگلی پریزنٹیشن کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی نمائش اور فیک لائف سٹائل کے ذریعے پیدا ہونے والے خاموش حسد کے نقصانات پر مبنی ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، سب کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔